Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum and welcome to the Rising Star Academy. आज का मेरा लेक्चर टेंसेस से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए टेंसेस से रिलेटेड किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन के पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरी ये वीडियो उन तमाम तर स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के इख्तिताम तक आप टेंसेस से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। हमारे पास 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। वन इज़ द प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम मौजूदा वक्त को पढ़ते हैं। सेकंड इज़ द पास्ट टेंस, जिसमें हम गुजरे हुए वक्त को पढ़ते हैं। थर्ड इज़ द फ्यूचर टेंस, उसमें हम आने वाले वक्त को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इन तीनों टेंसेस को 4 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, इसको हम इंडेफिनिट फॉर्म में भी ज़ाहिर करते हैं। इट कैन बी इन द कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट एंड द परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो स्टूडेंट, सिचुएशन वाइज भी हम इन तीनों टेंसेस को 4 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, इट कैन बी अफर्मेटिव सिचुएशन, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द नेगेटिव इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हमारे पास अफर्मेटिव की सिचुएशन में तब पाया जाएगा जबकि वो सिंपल सेंटेंस हो। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नेगेटिव हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना की सिचुएशन पाई जाए, जबकि इंटेरोगेटिव के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों की सिचुएशन पाई जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं इनडेफिनेट को इन तीनों टेंसेस के अंदर प्रेजेंट करके आपको बताऊंगी। बहुत से स्टूडेंट को ये इशू होता है कि जो जुमला एग्जामिनर की तरफ से उर्दू में दिया गया है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ऐसे जुमले की पहचान करनी है। सो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आपने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, तिए है, ती है या हु पर ख़त्म होता है। जैसे कि अली फुटबॉल खेलता है, ये सेंटेंस तेलिफ्ता है पे ख़त्म हुआ है, जिससे हमें मालूम होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक ने के बग़ैर, एक ने के साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पहले जुमले में ने का इस्तेमाल हुआ है। अली ने खाना खाया। ने के इस्तेमाल की वजह से ये जुमला ये अलिफ या पर ख़त्म हुआ है। सो ऐसे जुमले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के जुमले कहलाएंगे। लेकिन वो सेंटेंस जो कि ने के बग़ैर हों वो था पर ख़त्म होंगे, जो ज़ाहिर करता है कि वो एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सेंटेंस की पहचान ये है कि उर्दू के जुमले में ये सेंटेंस गा, गे और गी पर ख़त्म होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब आपको सेंटेंस की पहचान हो जाएगी तो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर यू कैन ईज़िली ट्रांसफ़र योर उर्दू सेंटेंसेस इनटू द इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर गिवन है, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने उर्दू के जुमले को इंग्लिश के जुमले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अली फुटबॉल खेलता है, ये जुमला तेलिफ्ता है पर ख़त्म हुआ है। सो इस तरह के जुमले जो तेलिफ्ता है पर ख़त्म होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास अली सब्जेक्ट है। अली क्या काम करता है? अली खेलता है। खेलते की इंग्लिश क्या है? प्ले। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वर्ब के साथ एस का इजाफ़ा किया है।
سو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ سبجیکٹ جو ہی، شی، اٹ یا سنگل پر مشتمل ہو، ان سبجیکٹس کے ساتھ ورب کے اختتام کو ہم ایس اور ای ایس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ علی ایک نام ہے تو یہاں پر ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوگا، لیکن اگر علی کے ساتھ کسی اور کا نام جیسے کہ حمزہ، سو ہم کہہ سکتے ہیں علی اینڈ حمزہ پلے، تو پھر آپ نے ایس کا اضافہ نہیں کرنا کیونکہ وہ پلورل کی سچویشن آ جائے گی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بار ہم اپنے اسٹرکچر کے مطابق اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ علی سبجیکٹ، پلیز ورب کی فرسٹ فارم، آبجیکٹ کیا ہے؟ فٹ بال، علی پلیز فٹ بال۔ اکارڈنگ ٹو دا ورب پاسٹ انڈیفینٹ کے ٹینس کے اندر ہم علی فٹ بال کھیلتا تھا۔ سو اس طرح کے ٹینسز میں ہم ورب کی سیکنڈ فارم لگائیں گے کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ٹینس وہ ورب کی سیکنڈ فارم پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ علی، پلے کی سیکنڈ فارم پلیڈ اینڈ فٹ بال آ جائے گی۔ اب فیوچر انڈیفینٹ کے ٹینس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ علی فٹ بال کھیلے گا، گا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ کا ٹینس ہے۔ اس طرح کے ٹینسز کو ہم اسٹرکچر میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ علی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شیل اور ول میں سے ہم نے کون سا یوز کرنا ہے؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس بات کو یاد رکھیے گا، آئی اور وی کے ساتھ صرف شیل آئے گا، باقی تمام تر سبجیکٹ کے ساتھ ول آئے گا۔ سو علی ایک نام ہے، اس نام کے ساتھ آپ کا ول آئے گا، علی ول ورب کی فرسٹ فارم پلے۔ یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ فیوچر انڈیفینٹ میں آپ ایس کا اضافہ نہیں کریں گے۔ علی ول پلے فٹ بال، اسٹرکچر کے مطابق ایک بار ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سبجیکٹ علی، شیل نہیں آئے گا، علی ول پلے فٹ بال۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم نیگیٹو سچویشن کی طرف جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ علی فٹ بال نہیں کھیلتا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو دا اسٹرکچر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو یا ڈز آئے گا۔ ڈو ہمارے پاس ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آئی، وی اور یو، دے یا پلورل سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے ڈو کا استعمال ہم کریں گے، جبکہ اگر ہمارا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ، سنگل یا کوئی بھی نیم پر مشتمل ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈز کا اضافہ کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک نام گیون ہے جو کہ علی ہے، سو علی ڈز ناٹ پلے فٹ بال۔ پاسٹ انڈیفینٹ کے ٹینس میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ آئے گا، ڈڈ اور اس کے ساتھ نوٹ آئے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ڈڈ کے ساتھ ہم ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم لگائیں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ڈڈ کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ہونے کی وجہ سے یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ٹینس میں ہمیشہ ورب کی سیکنڈ فارم آئے گی، سو وہ نیگیٹو سچویشن میں بھی ڈڈ کے ساتھ سیکنڈ فارم ورب کی لگا دیتے ہیں، جو کہ ٹوٹل رونگ ہے۔ ڈڈ کے ساتھ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی۔ سو اسٹوڈنٹ، ہم اسٹرکچر کے مطابق اپنے ٹینس کو اس طرح پریزنٹ کریں گے، علی ڈڈ ناٹ پلے فٹ بال۔ فیوچر انڈیفینٹ میں نیگیٹو سینٹینسز میں سبجیکٹ کے بعد شیل یا ول آئے گا اور پھر نوٹ کا اضافہ ہوگا، علی ول ناٹ پلے فٹ بال۔ اب ہم تھرڈ سچویشن کی طرف جاتے ہیں جو کہ انٹیروگیٹو کی سچویشن ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیس سچویشنز ہمارے پاس ڈو یا ڈز اسٹارٹ میں آئے گا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اردو کے جملے میں کیا،
کی کیا انگلش ہے؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈو اور ڈز لگانے کے بعد آپ کو کیا کے لیے ورڈ کی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سو ڈو، ڈز اور پھر ہمارے پاس سبجیکٹ آئے گا، ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ اور کویسچن مارک کو لکھنا مت بھولیے گا۔ ہمارے پاس اردو کا سینٹینس ہے، کیا علی فٹ بال کھیلتا ہے؟ سو اکارڈنگ ٹو دا اسٹرکچر ہمارے پاس علی نام ہونے کی وجہ سے یہاں پر ڈز آئے گا، ڈز علی پلے۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا تھا کہ جب نام آ جائے گا تو اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوگا، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈز اور ڈو کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سو ڈز علی پلے فٹ بال۔ اسی طرح سے ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ کے اسٹرکچر کے مطابق ڈڈ علی پلے فٹ بال۔ فیوچر میں بھی اسی طرح سے آپ کے پاس ول جو ہے نا سینٹینس کے سٹارٹ میں آ جائے گا اور ہم کہیں گے ول علی پلے فٹ بال اور کویسچن مارک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ سچویشن جہاں پہ آپ کے پاس انٹیروگیٹو اور نیگیٹو دونوں آئیں، جیسے کہ اردو کے سینٹینس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کیا علی فٹ بال نہیں کھیلتا ہے، یہاں پر کیا انٹیروگیٹو کو شو کر رہا ہے، نہیں نیگیٹو کو شو کر رہا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو دا اسٹرکچر ہم جائیں گے ڈو ڈز، نام کی وجہ سے علی کے ساتھ ڈز آئے گا اور پھر سبجیکٹ کے فوراً بعد نوٹ لگے گا، ڈز علی نوٹ پلے فٹ بال اور کویسچن مارک۔ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، ڈز علی نوٹ پلے فٹ بال اور پھر کویسچن مارک۔ پاسٹ انڈیفینٹ میں انٹیروگیٹو نیگیٹو کے سینٹینس کو بنانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے ڈڈ کو باہر لکھو گے، ڈڈ اس کو سٹارٹ میں ہم نے لکھا، سبجیکٹ علی نوٹ پلے فٹ بال اور پھر کویسچن مارک آ جائے گا۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ، فیوچر انڈیفینٹ کے انٹیروگیٹو اور نیگیٹو کے سینٹینسز میں ول علی نوٹ پلے فٹ بال، یہاں پر اگر ہمارے پاس علی کی جگہ پہ آئی ہوتا تو پھر شیل آئی نوٹ پلے فٹ بال کی سینٹینس کو ہم نے کریکٹ کر کے لکھنا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس علی ہے تو علی کی وجہ سے نیم کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ ول آئے گا، ول علی نوٹ پلے فٹ بال۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ریمیننگ پارٹ اپلوڈ کروں گی اور بہت جلد انشاءاللہ میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گی جو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یوزفل رہیں گے جن کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اس میں 2024 کے لحاظ سے امپورٹنٹ گیسٹ پیپر ہوں گے اور وہ انگلش کے گرامیٹیکل پورشن پہ مشتمل ہوگا۔ سو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر فیلڈ میں کامیاب رکھے، آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اوکے، اللہ حافظ۔